بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ندیم ملک کے شو میں رانا ثناءاللہ نے اس بات کو خود ہی تسلیم کر لیا کہ ہاں میری کوئی اوقات نہیں، مریم نواز ہی پارٹی کی لیڈر ہے اور مریم نواز ہی سب کچھ دیکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ندیم ملک نے بہت سے ایسے سوال کیے جس کا رانا ثناءاللہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی 21 اکتوبر کو نواز شریف کو ویلکم کرنے لاہور بھی نہیں آ رہے، فارمر پرائم منسٹر ہیں آپ کی جماعت سے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے۔ نہیں، انہیں آنا چاہیے، میرے تو علم میں نہیں یہ بات، اور آپ کو منانا پڑے گا اگر وہ مان گئے، ادروائز ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف تو ان کے لیڈر تھے، نہ شہباز شریف ان کے لیڈر ہیں، نہ مریم نواز ان کے لیڈر ہیں۔ پارٹی کی کمان افیکٹولی اب مریم نواز کے ہاتھ میں ہے، تو رانا ثناءاللہ کی لیڈر مریم نواز ہیں۔ دیکھیں، میں مریم نواز کو پارٹی کی ایک سینئر جو ہے وہ ممبر بھی اور ایک لیڈر بھی اس لیے مانتا ہوں کہ مریم نواز نے جب اس کے اوپر ذمہ داری دی ہے پارٹی نے یا پارٹی کے قائد نے، تو اس نے ذمہ داری نبھا کے دکھائی ہے، تو اس سے پارٹی کو استفادہ کرنا چاہیے، اور پارٹی نے رائٹلی سو استفادہ کیا ہے، اور انہیں آپ پھر مریم کو اپنی لیڈر مان رہے ہیں، آپ مریم کو اپنی لیڈر مان رہے ہیں، اور پارٹی لیڈر نے ہی فیصلہ کیا۔ اچھا، ایک شاہد صاحب کا یعنی جو ہے وہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہ انہیں چیف آرگنائزر کی ذمہ داری سونپی، لیکن شہباز شریف صاحب کی کارکردگی دیکھتے ہوئے تو انہیں صدارت سے ہٹا دینا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہٹایا انہیں؟ بہرحال یہ آپ کی رائے ہے، ہماری رائے تو یہ ہے کہ کمال میاں شہباز کمال ہے شریف کو سر، جو آپ انہوں نے کولیشن پنجاب میں کارنر میٹنگ میں 10 بندے نہیں آپ اکٹھے کر پائے، شہباز شریف کی 1.5 سال کی وزارت عظمیٰ کے بعد ابھی آپ کہتے ہیں میری رائے ہے۔ آپ لاہور شہر کے اندر کہاں 10 بندے صورتحال کا آپ کو سامنے ہے، آپ نے رات جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ بس دعا مانگیں کہ یہ جلسے آپ کے 4-6 ہو جائیں، جس صورتحال سے آپ جا رہے ہیں۔ نہیں جلسے نہیں، 4-6 جلسوں کے پیچھے ہم نہیں جا رہے، ہم ایک ہی جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان ہوگا۔ بس اللہ رحم کرے سر آپ کی سیاست کے اوپر، لگتا نہیں ہے کہ آپ کی صورتحال اچھی ہے۔ ایک جو ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا، وہ آپ لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف بہت تگڑی ہوا وہ بنا کے گیا، اور وہ تگڑی ہوا آپ آسانی سے ہٹا نہیں سکتے۔ آپ کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے۔ ایک بیانیہ دیا تھا جنرل باجوہ والا، 24 گھنٹے بھی اس پہ کھڑے رہ سکے، تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کو کیا بولیں گے جا کے؟ ملک صاحب، ہمارے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، یہ آپ کی رائے جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی 22-23 اکتوبر کو جب آپ پروگرام کریں گے یہ بدل چکی ہوگی۔ رانا صاحب، ایک ابھی شاہد خاقان صاحب نے رائے دی اور میں ان سے 100% متفق ہوں، آپ کا 100% اختلاف ہوگا، لیکن میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گا۔ نواز شریف صاحب کی واپسی ایک قیدی کی حیثیت سے ہے، انہیں جیل جانا چاہیے اور وہاں سے ضمانت ملنی چاہیے۔ فیصلہ ہے، ایک قید ہے، وہاں سے علاج کی غرض سے گئے تھے۔ کوئی پاکستان کی تاریخ میں 75 سالوں میں ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی کنوکٹڈ کو پری ریسٹ بیل ملی ہو۔ آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں؟ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک ایسا آدمی، بھلے آپ اس کو جو ہے وہ قیدی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ بیرون ملک گیا ہے علاج کی غرض سے، عدالت کی اجازت سے، حکومت کی اجازت سے، وہ کوئی دیوار پھلانگ کے گیا ہے، وہ جیل توڑ کے گیا ہے، وہ پوسٹر پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے آج تک کوئی مثال موجود ہے جو آپ دے سکیں؟ تو پھر کسی کو اعتراض نہیں کرنا کوئی ایسی حفاظتی ضمانت کی کوئی مثال موجود ہے آپ کے سامنے کہ کنوکٹڈ کو پاکستان واپسی کے اوپر حفاظتی ضمانت ملی ہو؟ وہ کنوکٹڈ ہیں، الزام نہیں ہے کسی اور کیس میں، ابھی تک یہ نہیں ہے کہ سزا نہیں ہوئی، انہیں سزا ہو چکی ہے، جیل سے گئے تھے۔ اس سے بڑی مثال موجود ہے، اس سے بڑی مثال موجود ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ایک مرتبہ نہیں 9 سال بعد 2 مرتبہ عمر قید کی سزا ہوئی تھی، سن 2 مرتبہ عمر قید کی سزا دی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو پھر زبردستی جو ہے وہ جہاز میں بٹھا کے جو ہے وہ سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں سے جب وہ واپس آئے تھے انہوں نے اپیل کی تھی، ان کی اپیل کی سماعت ہوئی، اس اپیل میں وہ بری ہوئے، آپ معلوم کر لیں۔ مجھے اچھی طرح سے علم ہے کہ وہ ان کو پری ریسٹ بیل دی گئی تھی، پری ریسٹ بیل کے دوران ہی ان کا کیس جو ہے وہ سنا گیا تھا، اور ان کو بریت دی گئی تھی، وہ نہ اریسٹ ہوئے تھے نہ جیل گئے تھے۔ رانا صاحب، وہ بھی ایک غیر معمولی حالات تھے کہ 9 سال بعد ان کی اپیل سنی گئی تھی، لیکن اس وقت وہ جیل سے کسی علاج کی غرض سے یا کسی اور وجہ سے پاکستان سے باہر نہیں گئے تھے۔ اس وقت وہ سزا یافتہ ہیں، جیل سے علاج کی غرض سے گئے تھے، اور ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے سارے وکیلوں سے چیک کیا کہ کوئی ایک مثال بتائیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ نواز شریف کا کیس اس سے ملایا جا سکتا ہے۔ دیر از ناٹ اے سنگل ایگزامپل جو آپ بتا سکیں کہ یہ نظیر موجود ہے۔ نہیں تو پھر تو بالکل کام آسان ہو گیا کہ اگر ایسا کیس کوئی آج تک پیش ہوا ہی نہیں تو یہ کیس جو ہے اس میں جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ پریسیڈنٹ بن جائے گا۔
کسی کو آج تک تو ملی اب نہیں, ان کو کیسے نہیں ملے ملی گی؟ کسی کو آج تک. نہیں، اگر ملے گی تو نئی کوئی مثال ایسا بن کیس ہی جائے موجود گی, آج نہیں. تک کبھی نہیں ملی نہیں کسی کو. کوئی ایسا کیس ہی موجود کسی نہیں، آپ کنوکٹیڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کسی کیس موجود کنوکٹیڈ نہیں کو ہے. سر کیس تو ہوگا, کسی کو آج تک ملی نہیں ہے ضمانت, کسی کو 4 سال کے لیے لندن جانے کی اجازت نہیں ملی. معاملہ یہ ہے کہ یہ 4 سال جانے کی اجازت جو ہے وہ ہم نے خود حاصل کر لی ہے. یہ اس وقت کی حکومت نے دی ہے, عدالت اپنا جو ہے وہ عدالت سے ہوئی ہے. پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر تو رانا صاحب امیر اگر کا پہلا کیس ہے تو یہ عدالت عدالت نے میں پیش ہوگا. ہم اس میں پروٹیکٹیو بیل چاہتے ہیں, ہم عدالت میں سرنڈر اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں. ناظرین تعجب ہے ایسے شخص پر جو اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان, اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتا تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھدار اور طاقتور سمجھتا کہ میرے مقابلے میں کوئی شخص نہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کر اس کی ساری ہیکڑی نکل گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار اور پیسے کے حوث میں گدھے کو بھی اپنا باپ مان لیتے ہیں. یہ شخص, یہ لوگ اس شخص کے پیروکار ہیں, اس شخص کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جو پورے 4 سال پاکستان سے بھاگا رہا, اور آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ رہا ہے 21 اکتوبر کو. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے, ان کی وجہ سے غریبوں کا جینا محال ہو چکا ہے, ان کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. یہ لوگ عیاشیاں کرنے سے باز نہیں آ رہے. ان کا دن پاکستان میں ہوتا ہے اور رات ان کی لندن میں ہوتی ہے. ان کا دوپہر کا کھانا پاکستان میں ہوتا ہے اور ڈنر ان کا لندن میں ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور باہر اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں. ناظرین, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ سیاست میں آنے سے پہلے یہ شخص کیا کرتا تھا, اب یہ کیا کر رہے ہیں. یہ بات تو ڈھکی چھپی ہے نہیں عوام سے, قوم اس بات کو سب جانتی کہ رانا ثناء اللہ کیا کرتا تھا اور کیا کر رہا ہے ابھی تک, جو مطلب اس چیز سے منسلک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر طرف سے لانتیں پڑ رہی ہیں. عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ذلت آپ سب کو پتہ ہے ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے. ناظرین, اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے گا سمری آف پولیٹکس.